السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفہ کے روزے کے حوالے سے بہت سے کنسیپٹ بن جاتے ہیں۔ دین سمندر ہے، جتنا گہرائی میں جاتے ہیں تبھی اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ اگر کل ہم کچھ اور بات کرتے ہیں اور آج کچھ اور بات کرتے ہیں تو سمندر کی گہرائی میں کل تک نہیں گئے، آج چلے گئے۔ آج جانے کے بعد مزید پتہ چلا کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں 9 ذی الحجہ کا، جو عرفہ کے میدان میں نہیں ہوتے ان کو 9 ذی الحجہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اگر وہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ سعودیہ کے طرز پہ 9 ذی الحجہ پہ رکھیں گے یا اپنا 9 ذی الحجہ کا رکھیں گے۔ اگر ہم سعودیہ کے 9 ذی الحجہ کے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت سے ممالک میں کہیں رات ہوتی ہے، جب ذی الحجہ کا 9 کا دن ہوتا ہے سعودیہ کا تو بہت سے ممالک میں رات ہوتی ہے، تو وہ کیسے روزہ رکھیں؟ رات کا تو روزہ نہیں ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہم نے کبھی سعودیہ کے چاند کے ساتھ نہیں رکھا۔ ہم نے اپنا رمضان وہ بھی شروع کرتے ہیں، عید وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے رمضان کو اپنے ہی ہجری سال کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ بھی ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی ہجری کے حساب سے 9 عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اگر کسی کا زیادہ مسئلہ ہے وہ 8 اور 9 2 رکھ لے، وہ پورے 9 رکھ لے۔ عبادت ہے، نیکی ہے، اور ویسے بھی ایک کے ساتھ دوسرے روزہ ملانے کا سنت سے ثابت ہے کہ ایک اکیلا روزے کے بجائے 2 روزے رکھ لو تو رکھ سکتے ہیں۔ 8 اور 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں اور پورے 9 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور خالی صرف 9 ذی الحجہ کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نیکی ہے جتنا آپ کرنا چاہیں۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیکیاں جو کی جاتی ہیں وہ عام دنوں سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہیں۔ مزید ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرنے والے عمل کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیرات پکارتے ہوئے بازار میں نکلتے تھے اور بازار میں اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے تاکہ ساتھ میں گزرنے والے لوگ بھی اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ جینٹس اگر باہر جاتے ہوئے تکبیرات کو اونچی آواز میں کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوسرے سن کر بھولے ہوئے ہیں تو وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح لیڈیز، ہم عورتیں اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے اکیلی اونچی آواز میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں گھر کے باقی افراد کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ بھی تکبیرات پڑھیں، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تکبیرات پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے۔ اگر میں اور آپ ان کو کہتے ہیں تکبیرات پڑھو، جب ہم کوئی بات انہیں حکم دیتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کام، ہمیں دیکھ کر دوسرا خود بخود کرتا ہے۔ میں نے اگر گھر میں اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، میرے ساتھ باقی لوگ بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ سنت بھی ہے، صحابہ نے بازاروں میں نکل کے اونچی آواز سے تکبیرات کہی۔ ہم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اپنے خاندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، والد کو یہ بات سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں باہر چلتے ہوئے اونچی آواز سے، یعنی اتنی آواز ہو کہ ساتھ سے گزرنے والا سنتا ہوا اگر گزرتا ہے تو وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دے۔ اب آج سعودیہ کے اندر گاڑیوں کے اوپر سپیکر لگا دیے جاتے ہیں اور سپیکر سے سارے مکہ کے بازاروں میں، سڑکوں کے اوپر، ہر جگہ پر تکبیرات بلند کی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام الحمدللہ اب پاکستان میں بھی بہت سے شہروں میں ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ گاڑیوں کے اوپر، رکشوں کے اوپر لگا لیتے ہیں سپیکر اور اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ تو کرتے ہیں، ہم نے بھی اہتمام کرنا ہے، گھروں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر جاری رکھنی ہے۔ ان تکبیرات کا ٹائم کیا ہے؟ 1 ذی الحجہ چاند دیکھتے ہی تکبیرات پڑھنا شروع کریں گے اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہم تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، بھولنا نہیں ہے۔
نماز کے لیے جاتے آتے وقت صرف نہیں پڑھنا، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک انشاءاللہ العزیز ہم نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کو۔ یہ وہی حدیث جو ہم پہلے ریپیٹ کر چکے ہیں، اب دوسرے صحابی سے بھی روایت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر نماز تو ہم پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے مزید ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ روزانہ کسی بھی نماز کے ساتھ یا کوئی وضو کر لیا تو وضو کے نفل، یا پھر تہجد کے نفل، یا رات کو سونے سے پہلے قیام اللیل کے نفل، کچھ بھی آپ نے انشاءاللہ العزیز نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر روزہ، وہ آپ کی بات ہو چکی کہ اگر آپ چاہیں 9 دن پورے روزے رکھیں، چاہیں تو 8 اور 9 کا روزہ رکھیں، اور چاہیں تو 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے تسبیح و تحلیل اور تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اسی کے ساتھ آپ نے صدقہ بھی زیادہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بکرا لینا ہے یا آپ نے قربانی کا جو جانور لینا ہے وہی کافی رہ جائے گا، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی کی بیس پہ صدقہ بھی کرنا ہے۔ وہ صدقہ عام دنوں کے صدقے سے فضیلت پا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں قربانی کے لیے جانور نہیں پاتا، لیکن کسی شخص نے مجھے دودھ پینے کے لیے بکری دی ہوئی ہے، تو کیا میں اس بکری کو ذبح کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے واپس بھی اسے کرنی ہے؟ یعنی اس نے مجھے پوری نہیں دی، صرف دودھ پینے کے لیے دی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، نہیں، تم اس کو قربانی نہیں کرو، بلکہ کیا کرو، تم ایسا کرو کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو اپنی بال نہ کاٹو اور اپنی ناخن نہ کاٹو، اور جب تم عید کی نماز پڑھ لو اپنے بالوں کو کٹواؤ، اپنے ناخن تراشو اور اپنے زیر ناف بال صاف کر لو، تو تمہیں قربانی جتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ ضروری اس کے لیے نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے، بلکہ جو نہیں بھی کر رہا، تو یہ سب کے لیے حکم آ گیا کہ سب کوشش کریں گے چاند نکلنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، انڈر آرمز بھی صاف کر لیں، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو کٹوانا ہے کسی نے تو وہ بھی، یعنی جینٹس نے یا لیڈیز اپنے بال نیچے سے صاف کرتی ہیں، کٹواتی ہیں، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ آپ نے پہلے یکم ذی الحجہ سے پہلے کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو کیا ہوگا، قربانی جتنا ثواب ملے گا۔